زمانہ نزول سورہ الانعام، پارہ نمبر ہمارا چل رہا ہے 7۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن اسما بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے، اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی، یعنی اس قدر مشقت۔ سورہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی کہ مشرکین عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خالق اور آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ مشرکین تو یہ بات مانتے ہیں نا کہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے سب کچھ، اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتے ہیں، یہ ہے۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی واضح نشانیاں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے دیکھنے کے باوجود دعوت حق سے انکار کر دیا اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا دیا۔ دعوت حق کیا تھی؟ دعوت حق تو یہی ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی ہمیشہ سے ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا، اور نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، انسانی جو طے شدہ مدت ہے، یعنی قیامت کی گھڑی جب اگلے پچھلے تمام انسان زندہ کیے جائیں گے حساب کے لیے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے۔ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال کا جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہیں موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو بحق ان کے پاس آیا ہے تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب مذاق اڑاتے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی، یعنی کہ ہجرت، یہ اشارہ ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف ہے جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھیں۔ اس وقت تو کفار یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں اور نہ ہی مسلمانوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اتنی بڑی بڑی فتوحات ہوں گی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے، یعنی کہ قوم عاد، قوم سمود، کتنی بڑے بڑے یہ تھے، کتنے پہنچے ہوئے تھے۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ یہ ایک بہت ہی واضح آیات ہے کہ اللہ جو کفران نعمت کرتا ہے نا، اللہ اس قوم کو بدل دیتا ہے۔ آج اگر آپ جو قوم فرعون تھی، یہ مصری تھے نا، مصر میں، ان کے اگر جو نشانات ہمیں ملتے ہیں وہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر ترقی یافتہ قوم تھی۔ آج کل کی تحقیق کے مطابق جو ان کے جو بنائے ہوئے نا انہوں نے اپنے دیوی دیوتا اور ان کی جو نقشات ہیں، نقشے ہیں، اس میں موبائلز کی تصویریں ہیں کندہ کر کے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس میں لیپ ٹاپس کی تصویریں ہیں، یو ایف اوز کے اس میں نقش ہمیں ملتے ہیں، یعنی کہ وہ اس قدر جدید ہو گئے تھے، لیکن نافرمان ہوئے تو اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھائی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے تو یہ لوگ صریح اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے دل پہ قرآن اترا نا، اور انہوں نے لکھوایا، لیکن اگر ان کے سامنے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے اترتا ہوا بھی دیکھ لیتے کتاب کو اور ہاتھ بھی لگا لیتے، جسے انکار کرنا ہے، جو سمن بکمن عمیون فاہم ہے، جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے، اسے تو انکار ہی کرنا ہے نا، جیسے بڑے بڑے معجزے دے کے پچھلے انکار کرتے رہے اور یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ بنی اسرائیل جو فرعون کے اس میں ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، جو ہمیں ماشاءاللہ سب تفسیر پڑھے ہوئے ہیں بہت اچھی طرح سے، تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی جب یہ شخص خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں کو گواہی دیتا کہ یہ کہتا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو یعنی کہ اس کی مدد کے لیے کوئی فرشتہ اترنا چاہیے تھا نا، کہ ان کو پتھر کھانے اور لوگوں کی بری بری باتیں سننے کے لیے چھوڑ دیا، یہ تھا۔ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، کیونکہ ماننے والے تو وہ تب بھی نہیں تھے، اور جب معجزہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ جو نہیں مانتا وہ تباہ ہوتا ہے، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی جو مہلت ہم دے رہے ہیں، اگر ہم معجزہ نازل فرما دیتے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی انسان کی شکل میں ہی اتارتے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرشتوں کو ان کے اصلی روپ میں صرف دو مقامات پر ہی دیکھا، اس کے علاوہ فرشتے جب بھی اترے انسان کی شکل میں ہی اترے، جو وحی دینے آئے وہ بھی، اور جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے وہ بھی ایک انسان کی شکل میں تھے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں انسان ہی کی شکل میں اتارتے نا اگر کوئی فرشتہ بھی اتارتے، اور کیونکہ فرشتہ انسان پر نازل فرمانے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ بشر آپ کو پریکٹیکلی وہ سب کر کے دکھائے کہ ان کی ذات نمونہ ہے ہمارے لیے، تاکہ کل کو یہ حجت نہ ہو کہ جی ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ تو فرشتوں کا ہی کام ہے۔ اس لیے اسی طرح تب اگر ہم فرشتے اتارتے تو تب بھی انہیں انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور اسی طرح انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی جا رہی ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار تو سامنے ہے نا، اللہ نے عبرت بنا کر چھوڑا۔ سب سے بڑی عبرت ہے فرعون کی لاش، جس کو اللہ نے ختم نہیں ہونے دیا۔ تو یہ گھومو، اگر صداقت اور حقیقت سے منہ موڑنے پر اور برائی اور باطل پرستی کرنے کی بدولت ہی کس طرح یہ قومیں عذاب سے دوچار ہوئیں۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ یہ پہلے اللہ نے پوچھا ہے پھر خود ہی جواب دیا ہے کہ اگر تم فرما برداری پر آنا چاہتے ہو تو کہو یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ رحیم و کریم ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے رحم فرمانا، اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا۔ قیامت کے روز وہ تم سب کو جمع کرے گا۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، یعنی کہ غیر مشتبہ کس لیے کہ غیر مشتبہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں عقل احاطہ نہیں کر سکتی آپ کا۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں، روز قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ سب ہمارے لیے متشابہات ہیں جن پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مگر یہ ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے بے شک، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو اس خدا کو چھوڑ کر زمین آسمان کا خالق ہے جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے،
کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ اب جب بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر تو ایک ذریعہ ہے صحیح ہونے کا، اس کی مدد صحیح ہے، لیکن جو لوگ طرح طرح کے مزاروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، ادھر ادھر سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے شفا، فَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہے نا شفا دینے والا۔ اگر وہ کسی دوا میں شفا رکھ دے گا تو وہ آپ کے لیے شفا ہے، وہ خاک میں بھی شفا رکھ دے گا۔ ڈاکٹر بھی وسیلہ ہے، ہاں ڈاکٹر تو وسیلہ ہے نا، تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے انسان کو، یہ اپنے اوپر رکھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، فلانے چڑھاوے چڑھاؤ، فلانی نظر مانو، چادریں چڑھاؤ، اللہ تو لیتا نہیں ہے، اللہ تو دینے والا ہے۔ تو اللہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہم کو شرک سے بچائے، فتنوں سے بچائے، کیونکہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ معاف نہیں ہوگا۔ کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ کسی قسم کی بحث میں پڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کروں گا۔ اور تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، میں نے تو اللہ اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو، یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اتنی بڑی بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی امت سے اصل میں خطاب ہے کہ مشرکوں میں داخل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، روز قیامت۔ جب انسان روز قیامت کے ڈر کو اپنے اندر بٹھا لیتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے وہ اسی طرح ڈرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کرا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ بے شک کس کے دل میں کیا ہے، سینوں کے راز تک سے واقف ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور میرے درمیان اللہ گواہ ہے۔ پہلے پوچھو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ اس بات کر گواہ ہے کہ میں اس کی طرف سے مامور ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دو۔ کیا واقعی لوگ یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے کافی نہیں، بس اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے نا۔ تو کسی بات کا جب تمہیں علم ہی نہیں ہے، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ ایک آسمان کے اوپر اگلے آسمان پہ کیا ہے، تم کس طرح شہادت دے سکتے ہو؟ صرف اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا، کسی بھی چیز کے دو وہ ہوتے ہیں نا، کسی بھی بزنس کے دو عہدیدار ہیں، دو ہیں، تو وہاں تو فساد پھیل جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اپنی چیزیں لے کے الگ ہو چکا ہوتا، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں بزنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس دو سگے بھائی مل کے چلاتے ہیں، لیکن آگے جا کے ان میں ایسی پھوٹ پڑتی ہے اولاد کے بعد اسی بزنس کی وجہ سے، میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو وہی بات ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہت میں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو۔